دو تین حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نماز سے متعلق، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ بخاری مسلم کی سب سے پہلے حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، وہی والی کے صحابی آئے اور نماز پڑھی اور حضور نے کہا جاؤ تمہاری نماز نہیں پڑھی، وہی پھر سے پڑھو۔ یہ سب سے پہلی حدیث یہی ہے، اس سے آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ سیکھ کے ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر حضور سے انہوں نے سمجھا، اور پھر تو حضور نے ان کو جب تعلیم فرمائی تو حضور نے ان کو جب انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، ذرا میری اصلاح فرما دیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے۔ یہ سب حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ پاکیزہ کلمات جاری ہوئے۔ پھر اٹھو یہاں تک کہ بیٹھنے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اگلے سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی طرح نماز کو مکمل کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی سے نماز شروع فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اللہ اکبر کا لفظ واجب قرار دے دیا کہ جس چیز کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں، کبھی بھی بلا عذر ترک نہ فرمائیں، اس سے ثابت ہوتا ہے واجب کہ حضور ہمیشہ کر رہے ہیں، عذر نہیں ہے تو ترک نہیں فرما رہے ہیں۔ اور سنت موقدہ بھی حضور ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بلا عذر بھی چھوڑ دیتے ہیں، امتی کو بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی تم بلا عذر چھوڑ دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے واجب اور سنت موقدہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو سرکار ہمیشہ اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے، اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے، اور جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھاتے نہ جھکائے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے، درمیان بالکل وہ کمر کی سیدھ میں رکھتے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو سجدے کو نہ جاتے، حضور رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے کو نہ جاتے تا وقت یہ کہ سیدھے کھڑے نہ ہو لیں، اور سجدے سے اٹھ کر اگلا سجدہ نہ کرتے تا وقت یہ کہ سیدھے نہ بیٹھ لیں، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے کہ یہ بچھا ہوا درندوں کی طرح کلائیاں بچھا کے بیٹھنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، اور سلام کے ساتھ حضور نماز ختم کرتے۔ تو ہمیشہ سلام کے ساتھ حضور نے نماز ختم فرمائی، اور کبھی بھی اس کو عذر ہوتے بلا عذر ترک نہیں فرمایا، تو واجب ثابت ہوا کہ لفظ سلام دونوں بار کہنا واجب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث آخری سنا کے ختم کرتے ہیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، اور پچھلی صف میں ایک شخص تھا جس نے نماز میں کچھ کمی کی۔ جب سلام پھیرا تو اسے پکارا کہ اے فلاں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اب یہ سب کے لیے پیغام ہے نا۔ حضور کو کیسے پتا چلا وہ کمی کر رہا ہے؟ حضور تو آگے اللہ کی طرف متوجہ تھے، لیکن اللہ نے قوتیں اتنی عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم کچھ کرتے ہو اس میں سے کچھ مجھ پر پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ تم کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے چھپا رہ جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں پیچھے سے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے۔ تو دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت کا بیان ہے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو جائے گی۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کر جائے گی، ساتھ مل جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دے گا جو گزر چکے۔
دیکھو یہ آمین کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، لہٰذا اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کو حکم فرمایا کہ آہستہ سے آمین کہنی چاہیے۔ باقی بھی رکوع سے متعلق ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، لیکن جب اپنی اکیلے پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اکیلے پڑھ رہے ہوں گے تو دونوں، لیکن جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ تقسیم ہو گئی، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور ہم مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔